الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو لہذا نکاح یہ ایک بہت عظیم عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جس کی تقریب عرش پر منعقد ہوئی، اور دلہا حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور دلہن حضرت حوا علیہ السلام ہے۔ حاضرین مجلس وہ فرشتے ہیں۔ اس وقت یہ تقریب منعقد ہوئی کہ جس وقت نماز بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، جہاد بھی نہیں ہے، کوئی بھی عبادت نہیں ہے، لیکن نکاح کی عبادت کی تقریب منعقد ہوئی، اور منعقد کہاں پہ ہوئی؟ عرش پر۔ تو لہذا نکاح یہ بہت عظیم عبادت ہے۔ بالفاظ دیگر نکاح ہی کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے، اور جب نکاح ختم ہو جائے گی تو کائنات بھی ختم ہو جائے گی۔ کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو یہ کائنات اسی نکاح کی وجہ سے قائم ہو گئی، آباد ہوئی، قائم ہوئی کائنات اس نکاح کی برکت سے، اس نکاح کی بہترین اہم عبادت کی برکت سے یہ پوری کائنات قائم ہوئی۔ اور جب نکاح ختم ہو جائے گا تو یہ کائنات بھی ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا باقی ہے، اور جب لا الہ الا اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے کب ختم ہوں گے؟ جب نکاح ختم ہو جائے گا۔ چونکہ جب لوگ نکاح نہیں کریں گے تو پہلے مسلمان ختم ہو جائیں گے، اب نیا نکاح ہو نہیں رہا، مسلمان پیدا نہیں ہوں گے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے پیدا نہیں ہوں گے، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے ختم ہو جائیں گے۔ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے ختم ہو جائیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا نکاح یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس کی بدولت یہ کائنات قائم ہے، اور جب نکاح ختم ہو جائے گا تو کائنات ختم ہو جائے گی۔ لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ہم نے نکاح کو عبادت ہی نہیں سمجھا، بلکہ ایک رواج اور ایک رسم ہی سمجھا ہے۔ ہم نے نکاح کو عبادت سمجھا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ باقی جتنی عبادات ہیں جن کو ہم کرتے ہیں، نکاح بھی ایک عبادت ہے، لیکن نکاح کے اندر ایسے خرافات اور ایسے بدعات یہ شامل ہو گئے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ ہم نے نکاح کو عبادت ہی نہیں سمجھا۔ باقی عبادات کو ہم عبادات سمجھتے ہیں تو اس کے اندر ہم ان چیزوں کو نہیں کرتے، لیکن نکاح کے اندر وہ ساری چیزیں آ گئی۔ مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں، تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت ہم گانا بجانا نہیں لگاتے، گانے بجانے نہیں سنتے،
حتیٰ کہ جب جماعت کڑی ہو جاتی ہے تو اعلان ہو جاتا ہے کہ اپنے موبائل فون بند کر دیں تاکہ کوئی گھنٹی وغیرہ ساز وغیرہ نہ بجے، اور ہونا بھی چاہیے۔ اور اسی طرح جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی ہم ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، چونکہ نماز کو بھی عبادت سمجھتے ہیں اور حج کو بھی عبادت سمجھتے ہیں۔ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت بھی ہم ان گانے بجانے، میوزک، ان گندی چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کو عبادت سمجھتے ہیں۔ جب ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں تو اس صورت کے اندر بھی ہم ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم ان کو عبادت سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جب نکاح کا موقع آ جاتا ہے، شادی کا موقع آ جاتا ہے، تو پھر اس وقت ہمارے شادیوں میں، ہمارے نکاحوں کے اندر وہ بنگڑے بھی ہوتے ہیں، باجی بھی ہوتی ہے اور باجی بھی ہوتے ہیں، تو اس کے اندر گانے بجانے، ساری چیزیں، یہ تمام کے تمام خرافات پھر اس کے اندر آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کو عبادت ہی نہیں سمجھا۔ اگر نکاح کو ہم نماز کی طرح عبادت سمجھے، قرآن پاک کی تلاوت کی طرح عبادت سمجھے، حج کی طرح عبادت سمجھے، اللہ کی ذکر کی طرح عبادت سمجھے، تو پھر انشاءاللہ ہمارے نکاح کے اندر یہ خرافات نہیں ہوں گی۔ تو لہٰذا اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اور دوسری روایت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو نکاح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔